درود پاک کی فضیلت کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن 2 مرتبہ درود پاک پڑھا، صرف 2 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 200 سال، ہم نے تو ایسا کوئی زندگی میں شخص ہی نہیں دیکھا جس کے 200 سال عمر ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ 200 سال میں سے جتنی انسان کی عمر ہوگی وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بچیں گے وہ ان کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو پھر سال بچ جائیں گے پھر اتنے سال کی اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ بعض اوقات لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ہماری 200 سال عمر ہی نہیں ہے تو ہمارے 200 سال کے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے ایک، کہ 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، کہ جو شخص مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہمارے ساتھ دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جمعہ کے دن کا بیان ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ کے دن کی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہم نہ قدرے، ہم جمعہ کے دن کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، باقی دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ کے دن کو سب دنوں کا سردار کہا گیا ہے، جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ پھر جمعہ کی بہت ساری فضیلت ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی پوری سورت 28ویں پارے میں نازل فرمائی ہے، سورت جمعہ۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی، جمعہ کے دن جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسے رمضان المبارک میں دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں نا، اسی طرح یہ جمعے کے بھی دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن دوزخ کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی، اور بروز قیامت جمعہ کے دن کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا شخص کتنا فضیلت والا رتبہ پاتا ہے، جس کو ایسا رتبہ پاتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مر گیا وہ ایک ایسا رتبہ پاتا ہے کہ جیسا فرمایا گیا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے، اور وہ رتبہ ہے شہید کا، یعنی جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو گیا وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے بچ جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں پر حضرت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں
کہ فرمان کے مطابق ہم ایک بات کرنے لگے ہیں. فرمایا کہ جمعہ کو حج کرنا 70 حج کے برابر ہے. یعنی جمعہ کا حج 70 حج کے برابر ہے. جمعہ کے دن کا حج کا جو ثواب ہے نا وہ 70 حج کا ثواب ملے گا. ایک حج کرنے سے 70 حج کا ثواب. کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ نے جمعہ کے دن حج کر لیا، اگر آپ نے حج کر لیا، ذوالحج کے مہینے میں حج اگر جمعہ کے دن آ گیا، آپ نے حج کر لیا تو آپ کو ایک حج کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ملے گا. 70 گنا بڑھ کر ملے گا. اور فرمایا گیا کہ جیسے رمضان مبارک میں ایک نیکی کریں گے اس کا 70 گنا اجر ملے گا. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کا 70 روپے اجر ملے گا. یعنی 1 روپیہ دیں گے 70 روپے کے حساب سے اجر ملے گا. اسی طرح جمعہ کے دن ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا ہے. اور ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ کرنے کا ثواب عذاب بھی. یعنی آپ ایک اچھا عمل کریں گے تو آپ کو 70 ثواب ملیں گے، 70 نیک عمل کا ثواب ملے گا. اگر آپ ایک برا عمل کریں گے تو اس کے آپ کو 70 گنا برے اعمال کا آپ کو ملے گا عذاب. یعنی آپ کو 70 گنا عذاب یعنی گناہ لکھ دیے جائیں گے. جمعہ کے فضائل، جمعہ کے دن کی برکت، جمعہ المبارک کے فضائل کو تو کیا کہنے. جمعہ کے فضائل آپ نے سنے، جمعہ کے دن کے کیا کہنے کہ اللہ عز و جل نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورت سورت الجمعہ نازل فرمائی. قرآن پاک میں 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورت جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ترجمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ترجمہ کندل ایمان ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز یعنی نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف بڑھو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سورۃ جمعہ کی اور بھی بہت فضائل رکھے ہیں. جیسے جمعہ کے دن امامہ باندھنے کی فضیلت. جمعہ کے دن امامہ باندھنے کی فضیلت بہت ساری فضیلت ہیں. اس میں سے آپ کو ایک فضیلت آپ کو بتانے لگا ہوں. جمعہ کے دن امامہ باندھنا بہت ہی نیک عمل ہے کہ سرکار مدینہ سلطان با کرینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والے پر درود بھیجتے ہیں. کتنی فضیلت ہے. یہ اب تھوڑا سا کپڑا 5-6 گز کپڑا لے کر آپ نے سر میں باندھ لیا جمعہ کے دن، آپ پر اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں گے. اللہ کے ہاں
درود کو رحمت کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں گے۔